شروع ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل سیز فائر کا اعلان کیا۔ کہا ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل اور باقاعدہ جنگ بندی پر مکمل اتفاق ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک اپنے جاری آخری فوجی مشن مکمل کر لیں گے۔ جنگ بندی کا دورانیہ 12 گھنٹے ہوگا، جس کے بعد جنگ کو باضابطہ طور پر ختم تصور کیا جائے گا۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا۔ 6 گھنٹے اسرائیل جنگ بندی میں شامل ہوگا اور 24 گھنٹے مکمل ہونے پر 12 روزہ جنگ کے اختتام کو دنیا بھر میں سراہا جائے گا۔ ہر فریق کی جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن رہے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق چلا جیسا کہ ہوگا تو میں ایران اور اسرائیل دونوں کو یہ جنگ ختم کرنے پر ان کے ہمت، حوصلے اور عقل مندی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں چل سکتی تھی اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا اور اب کبھی نہیں ہوگا۔ خدا رحم کرے، خدا مشرق وسطیٰ پر رحم کرے، خدا امریکہ پر رحم کرے اور خدا دنیا پر بھی رحم کرے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور سرکاری طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا۔ 6 گھنٹے اسرائیل جنگ بندی میں شامل ہوگا اور 24 گھنٹے مکمل ہونے پر 12 روزہ جنگ کے اختتام کو دنیا بھر میں سراہا جائے گا۔ بات کریں گے مزمل سہروردی، سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے۔ سہروردی صاحب، باقاعدہ طور پر CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی کر دیا ہے اور ایران آپ خود اپنی سکرین پہ دکھا رہے ہیں، لوگ ایران کی سڑکوں پر جشن بھی منا رہے ہیں جنگ بندی کا۔ خامنائی صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے، تو ٹیکنیکلی تو سیز فائر ایران نے بھی مان لیا اور اسرائیل نے بھی مان لیا اور امریکہ نے بھی مان لیا، اس لیے تینوں فریق جنگ بندی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو جنگ بندی پر تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جنگ بندی اب آگے اس کے بعد کیا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں گے، کیا گلف کے ساتھ ایران کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جنگ بندی اب ہو گئی ہے اور جنگ بندی کو سب نے تسلیم کر دیا۔ بالکل مزمل صاحب، اس جنگ بندی کا مشرق وسطیٰ اور دنیا پر کیا اثر ہوگا؟ نہیں جی، میرے خیال میں تیل کی قیمتیں اور کم ہوں گی، معاشی استحکام آئے گا اور جو ایک دنیا میں استحکام کا شکار تھی وہ ختم ہوگی اور لوگوں کی توجہ ایران اسرائیل جنگ پہ تھی، اب میرے خیال واپس روس یوکرین جنگ پر ہو جائے گی، کیونکہ وہ جنگ ابھی جاری ہے۔ تو اب دنیا ساری کی توجہ پھر روس یوکرین جنگ پر ہو جائے گی ادھر سیز فائر کے بعد، کیونکہ وہاں ابھی سیز فائر نہیں ہوا ہے۔ بالکل ایسا ایران کی جانب سے تو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، لیکن اسرائیل نے ابھی اعلان نہیں کیا، وہ 12 گھنٹے بعد اعلان کرے گا۔ تو اس بات کے کتنے خدشات ہیں کہ سیز فائر کا اعلان صرف ایک دھوکہ ہو؟ نہیں، انہوں نے اپنی جنگی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، وہ اس کی توثیق کر دیں گے۔ انہوں نے حملے روک دیے ہیں، مجھے نہیں لگتا اسرائیل اس سیز فائر کی وائلیشن کرے گا۔ یہ سیز فائر اسرائیل کی مرضی سے ہوا ہے، اسرائیل آن بورڈ ہے، باقی وہ اعلانات رسمی ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل اس جنگ بندی کا کوئی خلاف ورزی کرے گا۔